إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم سورہ نوح یہ 71 نمبر کا سورہ ہے، 71 نمبر کا، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی اس کو مکن سورہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت، یعنی ان کا جو انویٹیشن تھا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ ہدایتیں دی گئی ہیں مومنین کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر، جس میں تقریباً 28 آیتیں ہیں، جس میں کچھ آیتیں چھوٹی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، جو سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں، یعنی نبیاں تو پہلے آئے، جیسے آدم علیہ السلام یہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور اس کے بعد ادریس علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء جو ہے ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ اس کے بعد جب نوح علیہ السلام آئے تو یہاں پر ان کا خاص طور سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی، ان کے لوگ وہ پہلے منشیہ دنیا میں تھے جنہوں نے شرک کیا۔ شرک مطلب ایک اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں کی بھی عبادت کی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عذاب ان کے اوپر بھیجا، اور اس عذاب کی وجہ سے کیا ہوا، پوری دنیا کو پانی میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈبو دیا۔ معاملہ کیا تھا، ایسا کیوں ہوا، چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 4011 یا 4012 سال پہلے اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ انہی میں سے، ان کی ہی قوم میں سے چنے گئے ایک اچھے اور نیک انسان تھے، اللہ نے جن کو رسول بنایا، میسنجر بنایا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں ہوا کرتا تھا، مطلب نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تک، ٹھیک ہے، شرک نہیں ہوتا تھا۔ دراصل ہوا کیا، آگے ان کا ذکر آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان سے پہلے، یعنی ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ 5 جو نیک لوگ تھے یہ بڑے عبادت گزار تھے، یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ جب اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے اندر، تمہارے درمیان یہ 5 نیک لوگ ہوا کرتے تھے، تم ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد کرتے تھے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، اب یہ تمہارے بیچ نہیں رہے، لہٰذا میں ایک کام کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ان کی ایک تصویر بنا کر دیتا ہوں، جو تمہارے دکان، مکان وغیرہ میں لگی رہیں گی، جن کو دیکھ کر تم عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھو گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، پھر تمہیں عبادت میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں نے تصویریں لگانا شروع کر دی۔ جب یہ قوم چلی گئی، یہ نسل، یہ جنریشن چلی گئی، تو ان کی نیکسٹ جنریشن کو، آنے والی جنریشن کو شیطان نے کیا بہکایا، ارے تمہارے باپ دادا جو ہے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ انہی تصویروں کو پوجتے تھے، اور انہی سے وہ کیا کیا کرتے تھے، وہ مانگا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی ان سے مانگو۔ اور پھر اس زمانے میں وہاں سے شرک شروع ہوا، پھر شرک میں آگے چلتے اور برائیاں بڑھتی گئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ تو اب یہاں پر جو ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جا کر جو ہے دعوت دی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا
کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، یقیناً نوح کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، اپنی قوم کو ڈرا دو اس سے پہلے کہ اللہ کا دردناک عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجا، مطلب سمجھانے کے لیے بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ تم 5 جو بتوں کی پوجا اور اپاسنا کرتے ہو، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، تو یہ سب غلط ہے اور یہ شرک ہے، اور اللہ کے یہاں اتنا زیادہ یہ ناپسندیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ شرک کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا، آگ میں داخل کرے گا۔ تو اس سے ڈرانے کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اور میسنجر بنا کر بھیجا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، مطلب میں تمہیں واضح طور پر، کلیئر طور پر جو باتیں سمجھا رہا ہوں یہ یقیناً ہونے والی ہے، اور میں اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں، ایک میسنجر ہوں، لہٰذا تم میری بات مانو۔ آگے کہا ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کیا تم اللہ کی عبادت کرو، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کس چیز کی دعوت دی جو ہے نوح علیہ السلام نے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو شرک تم کر رہے ہو، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو انہیں چھوڑ دو اور میری بات مانو۔ اس لیے کہا کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرا کہا مانو، اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا، یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، یعنی تاخیر، یعنی دیر، لیٹ نہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا اور اپاسنا اور عبادت نہ کرو گے، تو اللہ تمہارے سارے گناہ، مطلب جتنے بھی تمہارے سن ہیں، تمہارے جتنے پاپ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بخش دے گا، معاف کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، اگنور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک تمہیں ٹائم دے گا، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک تمہاری زندگی ہے تم کو وقت دے گا تاکہ تم اس دنیا میں رہو، اس کی عبادت کرو اور انتظار کرو آخرت کے فیصلے کا۔ اور اللہ کا مقررہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے، ٹائم پیریڈ جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، انسان کو یا تو موت آ جاتی ہے یا پھر جب قیامت آئیں گی تو پھر کسی کو کوئی وقت اور کوئی چانس نہیں ملنے والا۔ آگے فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں نے اس قوم کو اپنی طرف رات اور دن اپنی طرف بلایا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دی۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دعوت کا کام کیا، یعنی 950 سال تک وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 950 سال صرف ان کا دعوتی پیریڈ ہے، یعنی لوگوں کو انوائٹ کرنے کا، مطلب ان کی عمر اس سے کہیں زیادہ تھی، اور پرانے زمانے میں لوگوں کو زیادہ عمریں دی گئی تھی۔ تو آگے کہا فَلَمَّا يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، مگر میرے بلانے پر یہ لوگ زیادہ بھاگنے لگے، مطلب جب میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا، یا اللہ میں تیری طرف جب ان لوگوں کو بلاتا، میری قوم کے لوگوں کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہ اور دور بھاگتے۔ اور ہم جانتے ہیں انسان جب گمراہی کو پسند کر لیتا ہے، گناہوں میں جب زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور دنیا کی لالچ، مال کی لالچ اور دنیا کمانے کی لالچ جب اس کو بڑھ جاتی ہے، اور دنیا کی محبت جب اس کے دل میں بس جاتی ہے، تو وہ صحیح باتوں کو سنتا نہیں، اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے اور وہاں سے وہ دوڑتا پھرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبِرُوا اسْتِكْبَارًا، میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، یعنی تیری مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے، اور پھر بڑا تکبر کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب میں نے ان کو تیری طرف بلایا، جب میں نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی،
تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے تاکہ میری بات نہ سنیں، اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ کر یعنی درگزر کر کے منہ موڑ کر تکبر کے ساتھ چلے جاتے تھے، اور میری بات کو یہ لوگ اگنور کیا کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے۔ تو یہ انسان کب کرتا ہے؟ وہی جب وہ بات کو سمجھنے سے قاصر ہو، مطلب وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، دنیا میں وہ پوری طرح سے رچ گیا ہو، بس گیا ہو، تب اللہ تعالیٰ کی باتیں اور ہدایتیں اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے تو ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ بات نہیں مانتے، سوائے چند لوگوں کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، میں نے ان کو مطلب بآواز بلند بلایا مطلب آواز دے کر، مارکیٹ پلیسز میں اور گراؤنڈز میں، اور جو ہے جہاں پبلک پلیسز ہوتے ہیں، بازاروں میں، اور کئی مقامات پہ جا کر، اونچی جگہوں پر نوح علیہ السلام جا کر جو ہے ان کو دعوت دین دیتے، یعنی اسلام کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے بھی کہا۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے ان جنرل سب کو ایک ساتھ محفل میں، مجلس میں، مارکیٹ پلیسز میں دعوت دی، اور ایک کو انڈیویجول جا کر بھی میں نے سمجھایا تاکہ کوئی شاید بات سمجھ جائے، لیکن ان میں سے کوئی لوگ نہیں مانے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ 950 سال، 950 سال۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو، معافی مانگو، فارگیونیس کے لیے میں نے ان کو بلایا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ اور میں نے کہا کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہارے سارے گناہ، تمہارے سن جو ہے وہ کیا کر دے گا؟ وہ معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا بارش یعنی پانی چھوڑ دے گا۔ یہاں پر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس تفسیر کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، مطلب ریپینٹ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اس کے جو مسائل ہے، اس کے جو پرابلمس ہے، اس کا حل اس کو دیتا ہے، اس کا سلوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا پانی چھوڑ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ مطلب ایک انسان کو زندگی میں جو چیزیں چاہیے، یعنی مال یعنی ارننگز، اور اولاد یعنی جو بچے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو باغات یعنی پھل اور فروٹس وغیرہ، اور اسی طرح سے جو ہے نہریں، مطلب جو انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، پانی، اللہ تعالیٰ سارے انتظام، سارے جتنے بھی ضروریات ہے انسانیت کے لیے، مطلب جتنے بھی انسان کے نیڈز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی پورا کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کا جو وقار ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، جو عزت ہے، وہ جو بلند بالا ہے، تم اس کا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس سے تم کیوں نہیں ڈرتے اور اسے تم کیوں نہیں مانتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح سے پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا، یہ طرح طرح سے پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس مٹی سے ان کو اگایا، پیدا کیا۔ اسی طرح انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قطرے سے، ایک منی سے بنایا، ایک پانی کے ہلکے سے نطفے سے، ایک خطرے سے انسان کو پیدا کیا، اور طرح طرح کے اسٹیجز سے اسے کراس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں لے کر آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش میں، یعنی اس کے جو برتھ میں اگر دیکھیں گے تو کئی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ایک جو ہے کریچر، ایک نسل اور ایک جو ہے مخلوق تیار کی، جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس کی نشانیوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اس دنیا کو بنایا، اور اس میں سب سے بہترین مثال اور اگزامپل ہے انسان کی، کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے اوپر تلے 7 آسمان بنائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم اس کائنات میں، اس یونیورس میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان بنائے۔ اب یہ 7 آسمان کے تعلق سے بہت سارے لوگ الگ الگ ایکسپلینیشن دیتے ہیں، لیکن واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت اور حیت کیسی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے اس یونیورس کو تو یہ اینڈ لیس ہے، جو کہ سائنس کہتی ہے، ایسٹرونومی کہتی ہے کہ ابھی ہم جتنا زیادہ اس پر اسٹڈی کر رہے ہیں، جتنا ہم اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں، کوئی ہمیں اس کا اینڈ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کہ جس میں بلینز اور ملینز آف اسٹارز ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہم طے نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو خوب چمکتا ہوا اور سورج کو روشن چراغ بنایا۔ یہاں پر بھی ایک بہت بہترین اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں چاند کے بارے میں کہا اس کو قمر کہا، اور جہاں یا منیر کہا، اور جہاں جہاں سورج کے بارے میں آیا اسے سراج اور وہاج کہا۔ تو منیر اور قمر میں اور سراج اور وہاج میں کیا ڈفرنس ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ منیر یا قمر اس چیز کو کہتے ہیں جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، جو کسی کے ذریعے چمکتی ہے، اس کی خود کی روشنی، اس کی اپنی لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور سراج یا وہاج اسے کہتے ہیں جس کی خود کی روشنی ہو، جو خود سے جو ہے جلتا ہے، جس میں اپنی آگ اور اپنی روشنی ہو، اسے سراج یا وہاج کہتے ہیں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کی اپنی خود کی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی ہی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے۔ تو الحمدللہ قرآن میں جہاں بھی چاند کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے قمر یا منیر، ریفلیکٹڈ لائٹ، اور جہاں جہاں سورج کا ذکر آیا ہے وہاں پر جوڑا گیا ہے سراج یا وہاج، خود سے چمکنے والا۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بہترین اگزامپل ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، یعنی زمین سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہماری جو تخلیق ہے، ہمارا جو کریشن ہے، وہ اس زمین سے ہوا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے بنایا۔ اسی طرح ہمارے جسم میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اور جتنے بھی ہمارے اندر کے مادے ہیں، مٹیریل اور میٹرز ہے، وہ سب کے سب زمین میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایک پہچان ہے کہ ہم اس زمین سے بنے ہیں، اور ایک دن ہمیں اس زمین میں جانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں انسان جب مر جائے گا اسے دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ اس زمین سے پیدا ہوا اور اس زمین میں جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسری کسی قوموں میں جو ہے ان کو جو ہے جلایا جاتا ہے، ان کو زمین میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جلایا بھی جائے تو ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ریمیننگ پارٹس ہیں، آپ دیکھیں گے یا تو ندی میں بہائے جاتے ہیں، یا جو ہے سمندر میں بہائے جاتے ہیں، یا کسی اور جگہ پر اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے، لیکن آخر کار وہ ملتے آ کر مٹی سے ہی ہے، زمین سے ہی، یعنی اس زمین کا ہی حصہ بنتے ہیں۔ تو ہم اس زمین سے نکلے ہیں اور اسی زمین میں ہمیں دوبارہ واپس لوٹنا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، دوبارہ اس زمین میں لوٹائیں گے، مطلب اس میں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے، پھر واپس اٹھائیں گے، یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یعنی جہاں پر آپ کا حساب اور کتاب ہوگا، یعنی وہ فیصلے کا دن، یعنی وہاں پر آپ کے اچھے کرم اور برے کرم، یعنی آپ کے اچھے اعمال اور برے اعمال کا فیصلہ ہونا ہے۔ پھر آگے فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، تو اللہ نے تمہارے لیے اس کو فرش بنایا تاکہ ہم اس پر رہے سہے، اس پر گھومے پھرے اور اس پر چلے، اور ایک وقت مقرر تک اپنی زندگی کو گزارے، اور اس کے بعد ہمیں لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ لِتَسْلُكُمْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو، یعنی یہ زمین ہم نے فرش کے طور پر اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کے راستوں پر تم چلو پھرو، ٹھیک ہے؟ تو انسان کسی چیز پر آسانی کے ساتھ کب چل پھر سکتا ہے؟ تو سائنس کہتی ہے جو کشش ثقل ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، وہ انسان کو زمین پر جو ہے جوڑے رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے کہ اس کو اس انداز سے بنایا گیا ہے، اس نیچر میں بنایا گیا ہے کہ انسان اس پر آسانی سے چل پھر سکتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یعنی اللہ سے کہا
ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی، ایسے نافرمان بندوں کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں نقصان میں اور بڑھا دیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے اب کمپلین کی کہ 950 سال سے اب دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو اب اللہ سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی، رسپانسبلٹی دی تھی، میں تو ان کو سمجھاتا رہا، میں ان کو بتاتا رہا، لیکن یہ لوگوں نے میری نافرمانی کی، اور ان کے مال اور اولاد نے ان کو اس میں اور زیادہ بہکا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثریت جو ایمان لاتی ہے، میجورٹی آف دا پیپل جو ہے دنیا کے اندر، جو میسنجرز اور پروفٹ یعنی عیش دود جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو ان کے جتنے بھی انویائی ہیں، یعنی ان کے جو فالوورز ہیں، یعنی ان کے جو ماننے والے ہیں، اکثر غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں سماج کے، اور اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں قوم کے، اپنی جو ہے کمیونٹی کے، اکثر وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب وہ باتوں کو نہیں مانتے۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ ان کے مال نے اور ان کے اولاد نے تو ان کو اور برائی کی طرف لے کر چلا گیا۔ وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ یہ فریب، اس کے تعلق سے مفسرین نے، کومنٹیٹرز نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فریب میں مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے خلاف انہوں نے چال بازیاں چلی ہو، کچھ پلان کیا ہو، اور ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام کو انہوں نے مارنے کی کوشش بھی کی ہو، کیونکہ وہ ایک اللہ کی طرف سب کو بلاتے تھے، اور اس میں اور بھی چال بازیاں ہو سکتی ہیں۔ ان کے جو فریب تھے، جو نوح علیہ السلام کے مخالفین تھے، ان کے اپوز میں جو لوگ تھے، وَقَالُوا لَا تَذْرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذْرُنَّ وَدًّا وَلَا سَوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ نَسْرًا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، یا نصر کو، کہ قوم کے جو سردار تھے، جو لوگ تھے، وہ نوح علیہ السلام کے خلاف کیا کہنے لگے اپنی قوم کو کہ نوح کی بات مت مانو، اور اپنے ان 5 بتوں کو مت چھوڑو جن کی ہم پوجا، عبادت اور اپاسنا کرتے ہیں۔ ان کے نام کیا تھے؟ ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر۔ حالانکہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے، لیکن جب اس دنیا سے وہ چلے گئے تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، ان کی پوجا شروع کر دی اللہ کو چھوڑ کر۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، الہ تو ان ظالموں کو گمراہی میں اور بڑھا۔ مطلب نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، ان لوگوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، مطلب نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نوح کی بات مت مانو، حالانکہ نوح علیہ السلام ان کے بھلائی کے لیے، ان کے اچھائی کے لیے، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے فائدے کے لیے ان کو بات بتانے کے لیے آئے، لیکن قوم کے جو بہکے ہوئے لوگ تھے، جو برائیوں میں زیادہ تھے، وہ اچھے لوگوں کو بھی جب بہکانے لگے تو نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی کہ اللہ ان کو مت چھوڑنا، ان کو گمراہی میں اور بڑھا دے۔ یہ جو لوگ خود تو گمراہ ہیں اور اچھے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر نوح علیہ السلام جب 950 سال یہ کوششیں کرتے رہے، قوم اس حرکت پر آ گئی کہ ان کے خلاف جو ہے پلانز کرنے لگی اور لوگوں کو بہکانے لگی، تو اللہ پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈوب گئے ہیں اور جہنم میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہیں پایا۔ یعنی اب انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں، ان لوگوں نے جیسی یہ حرکتیں جو کی، انہوں نے خود اپنے آپ جو ہے جہنم کو چن لیا ہے، اب اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے اور سہنے والا نہ چھوڑ۔ یہ نوح علیہ السلام نے آخر میں بد دعا دی، جس کے بدلے میں وہ سیلاب آیا، نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، یہ واقعہ ہم پہلے دیکھ چکے، پھر سارے لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے جو ایمان لے آئے تھے، اور بقیہ لوگ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے، جو ایمان نہیں لائے تھے، سب کو غرق کر دیا گیا۔ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کر دیں گے، یہ فاجر اور کافر، ڈھیٹ کافر ہے، ان کو جہنم دے اور ان کو جہنم دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا
تو یہ جو ایمان والے تیرے جو بندے ہیں یہ ان کو اور بہکائیں گے اور ان کو بھی جہنم کی طرف بلائیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار تو مجھے، میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات پر نہ بڑھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا کی اپنے ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، تمام نیک اور مومنین اور مسلمانوں کے لیے کہ اللہ ان کو بچا لے، اور جو اس کے علاوہ ہے ان کو جو ہے برائی میں اور نقصان میں اور بڑھا دے۔ یہ نوح علیہ السلام کی بد دعا رہی اور ایمان والوں کے لیے جو ہے ان کی دعا رہی۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کے تعلق سے جو مختصر سا یہاں پر آیا ہے یہ سورہ نوح کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچائے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی دعوت کا کام کرتے رہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں ایک مختصر سا وقت اور حصہ ہم ضرور نکالیں تاکہ ہم بھی لوگوں کو اسلام کی بات پہنچا سکے، ان لوگوں تک جن تک اسلام کی بات نہیں پہنچی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔